درخواست کریں گے کہ جامعہ کے لیے اپنی خصوصی حدیث کی محفل کی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. جتنا بھی مجمع ہے حضرت کی تشریف آوری اور جن احباب نے اس میں کوشش کی، خصوصاً میرے بھائی حافظ عرفان عالم صاحب جو اسی مدرسے میں پڑھے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے ان پر اپنی خاص رحمت کی ہے، اور وہ اس مدرسے کے بہت بڑے معاون بھی ہیں، اور حضرت کے لانے میں ان کا بہت بڑا حصہ ہے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سبحان الله. ما شاء الله. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. الرحمن الرحيم. ما شاء الله. مالك يوم الدين. ما شاء الله. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. عزیز طلبہ، عبارت پڑھنے سے پہلے ہمارے مشائخ جن کلمات کے ساتھ کتاب کا آغاز، سبق کا آغاز فرماتے رہے، آپ طلبہ اور اگر طالبات بھی ہوں تو وہ کلمات میرے ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد عبارت پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم لی بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم العزیز العلیم. عدد کل حرف کتب و یکتب ابد العابدین و دہر الداہرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده وبه قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته إلى دنیا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. جزاك الله خير.
الحمدللہ آج آپ حضرات کا بخاری شریف کا سبق شروع ہوا۔ چونکہ میں اوپر بیٹھا ہوں، کتابیں نیچی ہیں، اب پڑھ لی آپ نے عبارت، اب کتابیں اٹھا کر ایک طرف رکھ لیجئے گا، کیونکہ میں اوپر بیٹھا ہوں، کتابیں ذرا نیچے ہیں، ایک طرف کر لیجئے کتابیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ رب العزت نے آج آپ طلباء کو بخاری شریف کا پہلا سبق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مجھے بھی اس میں اللہ نے شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اس کی خیر و برکت ہم سب کو اور تمام حاضرین کو عطا فرما دے۔ عزیز طلباء، ابھی آپ نے پہلا باب پڑھا اور اس میں آنے والی روایت بھی آپ نے پڑھی، اور پہلا باب آپ نے پڑھا باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کو شروع کیا، اور مختلف کتابیں جیسے کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، عام کتابیں اس طرح شروع ہوتی ہیں۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ خصوصیت اپنائی کہ پہلا جو باب رکھا اور جو پہلی کتاب رکھی اس کا نام رکھا کتاب الوحی، اور اس میں جو پہلا باب لے کر آئے تو باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس بات کی طرف اشارہ کیا آغاز میں کتاب الوحی لا کر کہ میری یہ ساری کتاب وحی پر مشتمل ہے۔ پوری بخاری میں وحی الہی ہے، اس لیے کہ آپ حضرات کو اساتذہ کرام نے یہ بتایا، پڑھایا کہ وحی کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، وحی مطلوب، واو کے اوپر تشدید پڑھ لیجئے گا، وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب۔ اور پھر آپ کے اساتذہ نے یہ بھی بتایا وحی مطلوب کا مطلب وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وحی غیر مطلوب وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اور وحی مطلوب قرآن مجید، وحی غیر مطلوب احادیث۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الوحی سے آغاز کر کے اپنے پڑھنے والوں کو یہ بتایا کہ دین صرف وہی ہے جو وحی الہی پر مشتمل ہے، وحی الہی کے علاوہ دین نہیں ہے۔ چنانچہ اب آپ آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ دین قرآن و سنت ہے، قرآن وحی مطلوب اور سنت وحی غیر مطلوب۔ یہ بنیادی باتیں پہلے طے کر لینا بہت ضروری ہے تاکہ آگے چل کر بات سمجھ میں آ سکے۔ اور لفظ وحی جو ہم بولتے ہیں اس کے بارے میں عوام کو بھی سمجھنا چاہیے اور آپ طلباء کو بھی سمجھنا چاہیے
کہ وحی کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ بہت سی جگہوں میں دین کے اندر جب آپ وحی کی طرح اور الفاظ کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی الگ الگ نہیں سمجھیں گے تو گمراہی کے دروازے کھلے رہیں گے، بھٹکنے کے دروازے کھلے رہیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کیجئے گا کہ یہ لغوی معنی کیا ہوتا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے۔ ایک ایک جملہ ذہن میں رکھیں گے تو اگلی بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ ان مقدمات کے بغیر، ان ابتدائی باتوں کے بغیر آنے والی بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ لغوی معنی کیا ہوتا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے۔ لغت کہتے ہیں زبان کو، لغوی معنی یعنی اہل زبان نے جس لفظ کو جس معنی کے لیے بنایا ہے اسے کہتے ہیں لغوی معنی۔ اہل زبان نے، لغت کا معنی زبان، تو اہل زبان نے ایک لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا ہے اسے کہتے ہیں لغوی معنی۔ اور اصطلاحی معنی کس کو کہتے ہیں؟ کسی لفظ کو کسی خاص فن میں، کسی خاص لفظ کو کسی خاص فن میں کسی خاص معنی کے لیے استعمال کیا جائے تو اسے اصطلاحی معنی کہتے ہیں۔ آسمان زمین کا فرق ہے دونوں میں، ابھی آپ کو اندازہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ پورے دین کے اندر بے شمار ہے۔ کتاب الصلاۃ آپ شروع کرتے ہیں، الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، ٹھیک، لیکن الصلاۃ کے آپ جب ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں گے، لغت اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں آپ کو صلاۃ کے 8 معانی ملیں گے۔ صلاۃ کا معنی متوجہ ہونا، تعظیم کرنا، دعا کرنا، دوسرے نمبر پر آنے والا ریس کے اندر دوسرے نمبر پر آنے والا گھوڑا، لکڑی کو گرم کر کے موڑنا، تحریک الصلوین، بدن کو حرکت دینا۔ لیکن آپ کو لغت کے اندر کسی ڈکشنری میں صلاۃ کا معنی نماز نہیں ملے گا، اس لیے کہ لغت کے اندر لغوی معنی لکھا جاتا ہے، اصطلاحی معنی نہیں لکھا جاتا، اور صلاۃ کا معنی نماز یہ اصطلاحی معنی ہے۔ بالکل اسی طرح وحی کا ایک لغوی معنی ہے، ایک اصطلاحی معنی ہے۔ اس کے بغیر، اس فرق کو سمجھے بغیر آپ قرآن مجید کی بعض آیات کا ترجمہ تک نہیں کر سکیں گے، الجھیں گے آپ۔ اس لیے وحی کا لغوی معنی چپکے سے دل میں بات ڈالنا، چپکے سے دل میں بات ڈالنا، اشارۃ خفیہ۔ اور وحی کا لغوی معنی کتابت، لکھنا، لکھ کر کسی کو پیغام پہنچانا، جسے آپ رسالت کہتے ہیں، یہ بھی وحی کا معنی ہے۔ وحی کا معنی کسی کے کان میں آہستگی سے کوئی بات کہہ دینا، یہ بھی وحی کا لغوی معنی ہے۔ اور وحی کا اصطلاحی معنی کیا؟ اصطلاحی معنی ذہن میں رکھیے گا عزیز طلبہ، 3 باتیں اصطلاحی معنی کے اندر، 3 باتوں پہ آپ نے توجہ دینی ہے۔ ایک خاص لفظ سے کسی خاص فن میں کوئی خاص معنی مراد لیا جاتا ہے تو اسے اصطلاح کہتے ہیں۔
جسے ہمارے باقی حضرات ہیں ٹرم کہتے ہیں، تاکہ باقی حضرات کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ اصطلاح کیا ہوتی ہے۔ ٹرم میڈیکل کی ٹرم میں اس کو یوں کہتے ہیں، فزکس کی ٹرم میں اس کو یوں کہتے ہیں، وہ ٹرم اصطلاح۔ اور وحی کا اصطلاحی معنی یعنی اسلام کے اندر خاص لفظ وحی کا ایک خاص معنی ہے، کلام اللہ المنزل علی نبیہ، وحی کا اصطلاحی معنی کلام اللہ، اللہ کا کلام، المنزل علی نبیہ، جو اللہ کے نبی پر نازل کیا جاتا ہے، اسے وحی اصطلاحی کہتے ہیں۔ یہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے، یہ رسولوں کے ساتھ خاص ہے۔ انبیاء اور رسول میں بھی فرق آپ کو معلوم ہے، ایک نبی کا لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ رسول کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ نبی کا لغوی معنی خبر دینے والا، رسول کا اصطلاحی معنی قاصد، پیغامبر، جسے ہم جلدی میں پڑھتے ہیں پیغمبر، پیغام لے جانے والا۔ لیکن اس کا ایک اصطلاحی معنی بھی ہے۔ نبی اور رسول میں فرق آپ کیسے کرتے ہیں اصطلاحی معنی کے اعتبار سے؟ کہ اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے اللہ کے ایک مخصوص بندے پر، اور وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے، اسے آپ نبی کہتے ہیں۔ اور اگر اللہ مستقل شریعت بھی ان کو مستقل کتاب عطا فرما دیں تو ان کو آپ رسول کہتے ہیں۔ نبی اور رسول میں بھی آپ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے فرق کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح وحی کا لغوی معنی چپکے سے دل میں بات ڈالنا، اشارۃ خفیہ، الاعلام الخفیہ۔ لیکن وحی کا اصطلاحی معنی ہوا کلام اللہ المنزل علی نبیہ، وہ اللہ کا کلام جو اللہ کے نبی اور رسول پر نازل ہوتا ہے، اسے وحی کہتے ہیں۔ وحی اصطلاحی، اس لیے کہ میں نے عرض کیا اگر آپ ان دونوں معنوں میں فرق نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں آپ قرآن مجید کی بعض آیات کا ترجمہ کرتے وقت الجھیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ وہ تو جانوروں کی طرف بھی وحی کرتا ہے، وہ تو پرندوں کی طرف بھی وحی کرتا ہے، وہ اللہ تو شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی کرتا ہے۔ سورہ نحل کی فوراً آیت ذہن میں آ جانی چاہیے آپ عزیز طلباء آپ کے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، ان اتخذی من الجبال بیوتن، کے پہاڑوں پہ گھر بنا، پھلوں اور پھولوں سے رس چوس، وکلی من الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا، اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر پھر واپس آ اپنے ہی چھتے کے اندر، مجال ہے کہ وہ بھٹک جائے، اس لیے کہ وہ رب کی ہدایت پر، رب کی وحی پر چلتی ہے۔ ایک شہد کی مکھی بھی جب وحی الہی کے مطابق چلتی ہے کبھی نہیں گمراہ ہوتی، کبھی گمراہ نہیں ہوتی۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تو اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی بھیجی۔ اب آپ کے سامنے سوال ہے کہ جناب وہ وحی تو صرف انبیاء و رسولوں پر ہوتی ہے، یہ شہد کی مکھی کی طرف کون سی وحی ہو رہی ہے؟ آپ کے پاس جواب فوراً ہونا چاہیے، وہ وحی ہے لغوی، وہ وحی ہے لغوی۔
جو اصطلاحی وحی کی تعریف ہے وہ صرف کس پر صادق آتی ہے؟ انبیاء اور رسولوں پر بس۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر مرزا غلام احمد قادیانی کہہ دے کہ میرے اوپر بھی وحی آتی ہے، ایک دم مت انکار کرنا، اچھا ایک دم مت انکار کرنا کہ وحی نہیں آتی، تھوڑی سی توجہ کے ساتھ۔ صرف اللہ وحی نہیں کرتا، وحی شیطان بھی کرتا ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ آیت پڑھنے لگا ہوں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیطان جو ہے وہ اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں۔ شیطان اپنے دوستوں کی طرف، لیکن وہاں وحی سے مراد پھر کیا ہوگا؟ لغوی معنی۔ پھر بات کو سمجھنا ہے کہ اصطلاحی معنی وہی ہے، وہ کلام اللہ المنزل علی نبیہ، لیکن لغوی معنی کے اعتبار سے شیطان بھی وحی کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو بھی چپکے سے دل میں بات ڈالنے کی طاقت دی ہے اللہ نے۔ ہاں، لیکن یہ انبیاء میں تصرف نہیں کر سکتا، انبیاء کے دل میں شیطان بات نہیں ڈال سکتا، اس لیے کہ انبیاء کو اللہ نے معصوم بنایا ہے۔ ہم عصمت انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ نے انبیاء کو محفوظ بنایا ہے، شیطان کے ہر حملے سے، ہر گناہ سے معصوم بنایا۔ ہمارا عقیدہ ہے عصمت انبیاء کا، الحمدللہ۔ لیکن آپ کو یہ بات ضرور سمجھ میں آ گئی کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ میں اب آپ نہیں الجھیں گے کہ شیطان بھی ایک دوسرے کی طرف وحی کرتے ہیں، پھر کیا خصوصیت ہوگی کہ اللہ وحی کرتا ہے؟ تو اس کا جواب پھر آپ کے ذہن میں فوراً آ گیا کہ وہاں اس سے مراد کیا ہے؟ اس آیت میں وحی لغوی، چپکے سے دل میں بات ڈالنا۔ چپکے سے دل میں بات ڈالنا یہ اللہ نے آپ کو بھی اختیار دیا ہے، آپ انسانوں کو بھی اختیار دیا ہے چپکے سے دل میں بات ڈالنا۔ نہ یقین آئے تو سورۃ الناس پڑھ لیجیے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اذان ہو جائے، پہلی ایک اذان کا جواب بھی دے لیجئے، پھر اس کے بعد سبق جاری رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت وقت کتنا ہوگا آپ کے یہاں؟ نماز کتنے بجے؟ اچھا، مکمل کر لوں، ابھی اذان کا جواب دے لیجئے، پھر اس کے بعد سبق انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ لا حول ولا قوة إلا بالله۔ لا حول ولا قوة۔ جزاک اللہ، یہ میرے لیے راحت ہے۔
بس اب اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آپ حضرات پوری توجہ دیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی اور پھر اس کے مطابق اپنے عقائد اور اپنے اعمال رکھنے کی توفیق عطا فرما دیں. تو عرض کر رہا تھا کہ آپ نے کتاب الوحی کا آغاز کیا. آپ نے کتاب الوحی کا آغاز کیا اور وحی کا لغوی معنی سمجھا، وحی کا اصطلاحی معنی سمجھا، اور آپ نے اس بات کو بھی سمجھا کہ وحی اصطلاحی میں انبیاء پر وحی آتی ہے اور وحی لغوی میں اللہ جانوروں کی طرح بھی وحی کرتا ہے، یعنی ان کے دل میں بھی بات ڈالتا ہے اللہ. اور لفظ وحی کی نسبت شیطان کی طرف بھی ہوئی ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. اس بات کو بھی آپ نے سمجھا. شیطان بھی وحی کرتا ہے اپنے دوستوں کی طرف. اور شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ چپکے سے آپ کے دل کے اندر بات ڈال دے، عام انسان کے اندر. انبیاء میں بالکل نہیں. اور شیطان کے ساتھ ساتھ انسان کو بھی اس بات کی طاقت اللہ نے دی ہے کہ وہ کسی کے دوسرے انسان کے دل میں بات ڈالتا ہے. لیکن اب آپ نے پھر چند اصطلاحات کو سمجھنا ہے. اگر اللہ اپنے نبی یا رسول کے دل میں چپکے سے بات ڈالے تو اسے وحی کہتے ہیں، اسے وحی کہتے ہیں. اور اللہ اپنے نیک بندوں کے ذہن میں بھی بات ڈالتا ہے، اللہ اسے آپ الہام کہتے ہیں. ایمان والے بندے کے دل میں اللہ بات ڈالے تو اسے الہام کہتے ہیں. یہ بھی قرآن مجید سے ثابت ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے اس کے دل میں نیکی بھی ڈالی، بدی بھی ڈالی. کیا اچھا کیا برا اللہ نے ڈالا. انبیاء اور رسولوں کے دل میں اللہ بات ڈالے وحی، اور عام ایمان والے کے دل میں بات ڈالے تو الہام. اور اگر غیر مسلم ہو، کافر ہو، اللہ کو نہ ماننے والا ہو، پھر بھی اللہ اس کے دل میں کبھی کبھی اچھی بات ڈالتا ہے. اسے علماء اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسے استدراج کہتے ہیں. دیکھیں نا، وہ کافر ہندو ایک ہسپتال بنا گیا، ایک فلاں بنا گیا، ایک وہ کر گیا، ایک یہ کر گیا، تو آپ بھی سوچتے ہیں نا اس کے دل میں اچھی بات کس نے ڈالی. اللہ کو مانتا تو نہیں، لیکن اللہ کافر کے دل میں بھی بات ڈالتا ہے. لیکن اسے کیا کہتے ہیں؟ استدراج. اور شیطان بھی چپکے سے دل میں بات ڈالتا ہے، انسان کے دل میں بھی بات ڈالتا ہے چپکے سے. اب آپ الجھیں گے خاص بات پر کہ جی پھر ہم کیسے جانیں کہ ہمارے دل میں جو بات آئی ہے وہ الہام ہے، اللہ نے ڈالی ہے یا شیطان نے ڈالی. اس لیے کہ اللہ دل میں بات ڈالے تو اسے عام انسان کے دل میں اللہ اچھی بات ڈالے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ الہام. اور شیطان جب کسی انسان کے دل میں بات ڈالے تو اسے سورۃ الناس کے اندر اللہ نے وسوسہ کہا ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اسے وسوسہ کہتے ہیں. اب آپ کو کیسے معلوم ہو کہ یہ آپ کے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے یا شیطان نے ڈالی ہے؟ آپ کو کیسے معلوم؟ آج آپ میں سے ایک ایک کو وہ طاقت سپرد کرنے والا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کے دل میں جب بات آئے تو آپ خود فیصلہ کریں گے کہ یہ شیطان نے ڈالی ہے یا اللہ نے ڈالی ہے انشاءاللہ. اور ابھی آپ کو مظاہرہ کر کے دکھاؤں گا.
پریکٹیکل آپ سے پوچھوں گا کس نے ڈالی یہ بات دل میں؟ آپ نے کسی ساتھی کا موبائل پڑا ہوا دیکھا اور اس اصول کو جو طاقت ہے نا اس کے لیے ایک بات سمجھنی پڑے گی کہ ہم کیسے پہچانیں کہ یہ اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے یا شیطان نے ڈالی. میں کہہ رہا ہوں آپ میں سے اس وقت موجود ایک ایک شخص کو انشاءاللہ یہ طاقت ابھی ملنے والی ہے انشاءاللہ. زندگی بھر اس کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اصل میں اللہ ڈالے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ الہام. اور شیطان ڈالے دل میں بات تو اسے کہتے ہیں وسوسہ. ہم کیسے یہ بات معلوم کریں کہ یہ جو دل میں بات آئی ہے یہ اللہ نے ڈالی ہے یا شیطان نے ڈالی ہے؟ اس کے لیے ایک اصول اچھی طرح سمجھ لیں، عوام کو بھی سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. ایک اصول سمجھ لیں، جو بات آپ کے دل میں آئی ہے اگر وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے، وحی الہی، موضوع سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہو رہی. اچھا، کیونکہ بعض ساتھی ہوتے ہیں سبق پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ سمجھتے ہیں اب یہ ادھر ادھر کی بات ہو رہی ہے، پھر ذرا آخر میں جا کر سمجھتے کہتے یہ تو سبق ہو رہا تھا. تو استاد جی آپ پہلے سے بتا دیتے نا سبق ہو رہا تھا. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں پوری توجہ سے سبق ہو رہا ہے، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں. وحی، کتاب الوحی بس. ہم کیسے معلوم کریں یہ اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے شیطان نے ڈالی ہے؟ یاد رکھ لیجئے گا، جو بات بھی آپ کے دل کے اندر آئے اسے دیکھیں کہ یہ وحی الہی کے مطابق یعنی قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو یہ اللہ نے دل میں ڈالی ہے، اور اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو یہ شیطان نے ڈالی ہے. یہاں مجمع میں سے بیٹھا ہوا ایک بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا، ابھی میں مثال دے رہا ہوں، پریکٹیکل کرانے لگا ہوں، ایک بندہ نہیں کہہ سکے گا میرے اندر یہ طاقت نہیں آئی. کسی کا موبائل پڑا ہوا دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، چپکے سے دل جیب میں ڈال لو. یہ بات کس نے ڈالی ہے؟ دیکھو میں نے آپ کو نہیں بتایا، میں نے آپ کو نہیں بتایا، اس لیے کہ چوری کرنے کا، اگر بددیانتی اور خیانت کرنے کا اگر کوئی دل میں بات ڈالے گا تو وہ کون ہوگا؟ اور اگر کسی کا موبائل پڑا ہوا دیکھا، ایک دم پریشان ہو گیا، پتہ نہیں کس کا موبائل ہے بیچارے کا رہ گیا، میں اٹھا لیتا ہوں اس کو، ڈھونڈ کے تلاش کرتا ہوں، پھر اس تک پہنچاؤں گا. یہ کس نے ڈالا ہے؟ اللہ نے ڈالا ہے. اب آپ کے دل میں اس وقت جو بات آ رہی ہے نا، آپ خود فیصلہ کریں یہ اللہ نے ڈالی ہے شیطان نے ڈالی. اب کوئی بندہ آپ میں سے آئندہ نہیں کہہ سکے گا ساری زندگی کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اللہ نے ڈالی ہے شیطان نے ڈالی. اور کبھی کبھی شیطان اچھی بات ڈالتا ہے، اس وقت پھر فیصلہ کرنا ہوگا آپ نے یہ شیطان نے بات ڈالی ہے یا اللہ نے ڈالی. اس وقت انسان بڑا گڑبڑاتا ہے. ابھی قربانی کا وقت آ رہا ہے نا انشاءاللہ. میرے اوپر قربانی واجب ہے، مجھے قربانی کرنی چاہیے. ایک جانور لینا چاہیے تاکہ میں قربان کروں، ایک گائے میں حصہ ڈالنا چاہیے. یہ بات کس نے ڈالی؟ اللہ نے. اب ذرا سنبھل کے سنیے گا. اگر قربانی کے دنوں میں کچھ لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اتنا سارا گوشت ضائع جاتا ہے قربانی کے دنوں میں، اللہ کے بندے یہ قربانی کے بجائے کسی نیک، کسی خاتون کی مدد کر دے، کسی بیوہ کی مدد کر دے. بولو، بیوہ کی مدد کرنا گناہ کی بات؟ بے روزگار کی مدد کرنا گناہ کی بات؟ لیکن اب آپ کے دل میں شیطان ڈال رہا ہے کہ تو قربانی نہ کر، یہ کر لے تاکہ اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، تاکہ اللہ کا حکم ٹوٹ جائے. اس وقت قربانی کا حکم ہے نا، اس وقت اس کو ادھر لگا دو. چنانچہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ قربانی کے دنوں میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ویسے اتنا سارا گوشت ہوتا ہے، اتنا سارا کیا فائدہ اس کا، اور جانوروں کو ذبح کرنا ظلم ہی ہے نا جی ایک. لیکن آپ اس کے بدلے اگر کسی کو، کسی غریب کی مدد کر دیں تو کتنا اچھا ہے. تو مولانا صاحب بھی چپ کر جاتے ہیں. اللہ کے بندے، شیطان نے ڈالی تیرے دل میں بات، اگرچہ اچھی بات.
اللہ کے حکم سے ہٹانے والا بھی کون ہے؟ شیطان. اور شیطان وہ کہنے والے بھی شیطان نما انسان. کیوں؟ یہ انسان بھی تو بری بات دل میں ڈالتے ہیں نا. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اس لیے آپ نے ساری زندگی اب کتاب الوحی سے ایک سبق حاصل کر لیا. وحی صرف کس پر آتی ہے؟ اصطلاحی وحی صرف انبیاء اور رسولوں پر. اب پھر تھوڑی سی بات درمیان میں، اگر مرزا غلام احمد قادیانی کے پاس وحی آتی ہے تو کون سی آیت پڑھیں گے؟ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. میرا خیال ہے بات بہت واضح ہو گئی. لیکن یہ وحی الہی اصطلاحی کیا ہے؟ دو، ایک قرآن اور ایک حدیث. ایک قرآن اور ایک حدیث. وحی مطلوب، وحی غیر مطلوب. قرآن بھی وحی اور حدیث بھی کیا؟ وحی. اچھی طرح طے کر لو. اس لیے پوری بخاری میں کیا ہے؟ وحی الہی. اس کے لیے دلیل ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اس لیے ساری بخاری وحی. اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کی تعریف آپ پڑھتے ہیں، وہ اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ افعالہ و تقریراتہ. لہذا قرآن بھی وحی، حدیث بھی وحی. اس لیے جو حدیث کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں رہتا. منکرین حدیث کان کھول کے اچھی طرح سننا، وہ مسلمان ہی نہیں رہتا. اس لیے کہ وحی کا انکار کر رہا ہے. اور آپ جب جا کر قرآن و سنت عالم بننے کے بعد جا کر قرآن و سنت لوگوں کے سامنے جا کر پڑھے لکھے معاشرے کے لوگوں کو جا کر بتائیں گے تو وہ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں مولانا ہمیں زیادہ آیتیں حدیثیں نہ سنائیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں معلوم ہے کیا ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. یہ جو آپ قرآن و سنت پڑھ کے جاتے ہو تو کیا پڑھاتے ہیں؟ مدارس میں کیا پڑھاتے ہیں؟ وحی الہی. آپ 8 سال کیا پڑھنے کی کوشش کرتے رہے؟ وحی الہی. سارا سال کیا پڑھو گے دورہ حدیث میں؟ وحی الہی. لیکن جب باہر نکلو گے معاشرے کے اندر تو لوگ یہ کہیں گے کہ مولانا ہمارے سامنے زیادہ آیتیں حدیثیں نہ پڑھا کریں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم سمجھدار لوگ ہیں، ہمیں معلوم ہے ہمارا کیا اچھا ہے کیا برا ہے، زیادہ آیتیں حدیثیں نہ سنایا کریں. اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایک حد تک درست کہتے ہیں. میں نے بالکل نہیں کہا، ایک حد تک درست کہتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے انسان کو خیر اور شر معلوم کرنے کے لیے کچھ طاقتیں دی ہیں جنہیں آپ حواس خمسہ کہتے ہیں. 5 سینسز. انسان کے اندر 5 حواس خمسہ. ترتیب سے یاد رکھیں گے، جس طرح بتاؤں گا اسی ترتیب سے یاد رکھیں گے تو 5 آپ طلباء کو یاد رہیں گے انشاءاللہ. پوری توجہ سے وحی تک ہم جا رہے ہیں، بات صرف وحی کی ہو رہی ہے، پھر کہیں ادھر ادھر میں بات چلی جائے. صرف وحی. اللہ نے انسان کو قوت سامعہ دی، کان، ان کے اندر قوت سامعہ، سننے کی طاقت. یہ انسان سن کر فیصلہ کرتا ہے میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. وہ اس کا فون آیا تھا میرے پاس، بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا. ایک تو اس کا فون میں سنتا نہیں ہوں، بڑا عجیب غریب باتیں کرتا ہے، مجھے نہیں لگتی اچھی باتیں. کیوں؟ کس سے فیصلہ کرتے ہیں؟ سن کر. آپ سن کر فیصلہ کرتے ہیں کیا اچھا ہے کیا برا ہے. آپ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، قوت باصرہ، دیکھنے کی طاقت یہ بھی اللہ ہی نے انسان کو دی ہوئی ہے. دیکھ کر انسان فیصلہ کرتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. سبزی خریدتے ہیں، پھل خریدتے ہیں، سارا دن یہ آپ قوت باصرہ استعمال کر کے فیصلہ کرتے ہیں کیا اچھا ہے کیا برا ہے. آپ آنکھوں کی طاقت استعمال کرتے ہیں، یہ بھی تو اللہ نے دی ہے. میں زور دے رہا ہوں اس بات پر، یہ بھی اللہ نے دی ہے. قوت شامہ نمبر 3، قوت شامہ، سونگھنے کی طاقت، کہ انسان سونگھتا ہے، اندر 2 غدود خیشوم ہیں، ان سے جا کر ہوا ٹکراتی ہے، یہ کہتا ہے آج کپڑوں میں بڑی بدبو ہے، میں نہیں پہنے یہ کپڑے،
آپ نے بڑی اچھی خوشبو لگائی ہے ماشاءاللہ. کیسے فیصلہ کرتا ہے؟ سونگھ کر فیصلہ کرتا ہے. یہ تو سونگھ کر رمضان کے اندر سموسے کے بارے میں فیصلہ کرتا تھا. سموسے کو سونگھتا تھا، کھا تو سکتا نہیں تھا، نہ روزہ ہوتا تھا. سموسے کو سونگھا، سونگھنے کے اندر اس کے اندر بدبو آئی، باسی سموسہ، اللہ کے بندے میں تو مر جاؤں گا اگر کھاؤں گا. دیکھا، سونگھ کر، صرف سونگھ کر فیصلہ کیا میرے لیے اچھا ہے برا ہے سموسہ. چکھ کر، انسان چکھ کر. چوتھی قوت ذائقہ. قوت ذائقہ، چکھنے کی طاقت، یہ بھی اللہ نے انسان کو دی ہے. انسان چکھ کر فیصلہ کرتا ہے. تھوڑا سا سالن منہ میں رکھتا ہے، کہتا ہے یہ تو مرچیں بہت تیز ہے، نمک بہت تیز ہے، یہ تو کڑوا ہے، میرے لیے بڑا نقصان دہ ہے. چکھ کر فیصلہ کرتا ہے. یہ بھی اللہ نے انسان کی زبان میں طاقت رکھی. یہ انسان کو پانچویں طاقت اللہ نے دی ہے، قوت لامسہ، چھونے کی طاقت. یہ انسان چھو کر فیصلہ کرتا ہے میرے لیے اچھا ہے کیا برا ہے. ناشتے کے وقت میں گرم گرم چائے آئی، ہاتھ لگایا کپ کو، صرف ہاتھ لگایا، کہتا نہیں ابھی تیز گرم ہے، ابھی نہیں پینی، میرا منہ جل جائے گا. صرف ہاتھ لگا کے فیصلہ کرتا ہے میرے لیے اچھا نہیں ہے، نقصان دہ ہے. کتنی قوتیں ہو گئیں؟ 1 2 3 4 5. قوت سامعہ، باصرہ، شامہ، ذائقہ، لامسہ. یہ پانچوں طاقتیں اللہ نے دی ہیں انسان کو. کسی سائنسدان نے نہیں دی، اچھا اللہ نے دی. اور اگر آپ نے پڑھا، اساتذہ نے خوب آپ کو پڑھایا ماشاءاللہ، کہ اگر کوئی حواس خمسہ، ان 5 سینسز سے کوئی چیز نہ معلوم ہو تو پھر اللہ نے انسان کو ایک چھٹی طاقت بھی دی ہے، اور وہ ہے قوت عقلیہ، دماغ. کبھی آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، نہ سن کر، نہ دیکھ کر، نہ سن کر، نہ چکھ کر، نہ چھو کر آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے. وہاں آپ عقل لڑاتے ہیں، عقل سے فیصلہ. دن بھر آپ پتہ نہیں کتنی دفعہ عقل سے فیصلہ کرتے ہیں کیا اچھا ہے کیا برا ہے. یہ عقل کی طاقت بھی کس نے دی ہے؟ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو ایک سوال پھر الجھیں گے آپ، جو لوگ بھی الجھتے ہیں کہ جب حواس خمسہ، یہ 5 طاقتیں بھی اپنا خیر اور شر معلوم کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو دی ہیں، اور یہ چھٹی طاقت قوت عقلیہ بھی، دماغ بھی اللہ نے یہ طاقت دی ہے. جب اپنا اچھا اور برا معلوم کرنے کی اللہ نے یہ 6 طاقتیں دی ہوئی ہیں، اچھا اور برا معلوم کرنے کے لیے، اپنا خیر اور شر معلوم کرنے کے لیے جب اللہ نے یہ 6 طاقتیں دی ہیں، تو یہ قرآن ہمیں کون سا خیر اور شر سکھاتا ہے؟ یہ وحی الہی ہمیں کون سا خیر اور کون سا شر سکھاتی ہے؟ یہ حدیثیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ کون سا خیر کون سا شر؟ یہ ہے وہ غلط فہمی جو پڑھے لکھے لوگ یوں کہتے ہیں مولانا ہمیں آیتیں حدیثیں نہ سنائیں، ہم پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، ہمیں معلوم ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، زیادہ نہ آیتیں حدیثیں سنایا کریں. اللہ کے بندے، آپ کو اللہ نے جو طاقتیں دی ہیں، 6 طاقتیں دی ہیں اپنا اچھا اور برا معلوم کرنے کے لیے، درست. لیکن وحی الہی سے اللہ تعالیٰ کون سا خیر اور کون سا شر سمجھاتا ہے، کون سا خیر اور کون سا شر اللہ سمجھاتا ہے اس وحی الہی کے ذریعے. بات کو بغور سمجھنا ہے، اس لیے کہ انسان کبھی کبھی سنتا ہے، سن کر فیصلہ کرتا ہے، لیکن اس فیصلے میں غلطی ہو جاتی ہے، اور اس غلطی کی اصلاح ممکن ہے صرف وحی الہی سے. ان 5 طاقتوں سے انسان فیصلہ کرتا ہے، اور وہ فیصلہ کرنے میں کبھی غلطی کرتا ہے، اور اس غلطی کا ممکن اصلاح صرف اور صرف وحی الہی سے ہے. کوئی اور ذریعہ آپ کے پاس موجود نہیں ہوتا. کیسے؟ انسان کبھی کبھی سنتا ہے ایک چیز، کہتا ہے مجھے بڑا سکون ملتا ہے مولانا، میں تو جب ڈپریشن میں ہوتا ہوں، ذہنی دباؤ میں ہوتا ہوں، تو اس وقت زور زور سے گانے لگا کر سنتا ہوں، گاڑی میں بھی، کمرے میں بھی، ڈیک میں، اور اونچی آواز. مولانا مجھے موسیقی سے بڑا سکون ملتا ہے، گانے سن کر سکون ملتا ہے. ہمارے معاشرے کا نوجوان کہتا ہے، پڑھا لکھا شخص کہتا ہے. اور پتہ ہے کیا، کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے معاشرے میں، بہت سے حضرات نے یہ جملہ سنا ہوگا، بڑے بڑے عقل مند لوگ اپنے آپ کو جو عقل مند کہلاتے ہیں، وہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے.
وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ایک بہت ہی عظیم بزرگ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کے سامنے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے کسی نے یہی والا جملہ کہہ دیا، حضرت وہ فلاں یہ کہتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، تو حضرت نے فرمایا بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ وہ فلاں کہتا ہے موسیقی روح کی غذا ہے، تو حضرت نے فرمایا بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ آگے غور سے حضرت کا جواب سنیے گا، جیسی روح ویسی غذا۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو جیسی روح ویسی غذا، پاکیزہ روح کے لیے پاکیزہ غذا، گندی روح کے لیے گندی غذا۔ ایک بہت بڑے پروفیسر صاحب ہیں پاکستان کے، لاہور کے، پنجاب کے، بہت قابل آدمی، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے اس موضوع پر، موسیقی روح کی غذا ہے، پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے باقاعدہ، وہ بڑا ماہر نفسیات بندہ ہے، بڑا پڑھا لکھا قابل بندہ ہے، موسیقی روح کی غذا ہے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اس وقت یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا ساتھ ساتھ، کہ نہیں وہ آپ کے ساتھی بھی ہیں، پروفیسر ہیں وہ بھی، تو آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں اس موضوع پر تھوڑا سا بات کرنے کے لیے۔ میں نے کہا تشریف لیا، کہنے لگے مولانا تھوڑی سی تیاری کر لیجیے گا، کیونکہ وہ بہرحال اس کی ریسرچ بڑھی ہے، مجھے تھیسس لکھا ہے پی ایچ ڈی کا، اس کو ڈاکٹر بنا دیا اس کو یونیورسٹی میں، کہ موسیقی روح کی غذا ہے، اس نے دلائل دیے ہیں اس پر۔ تو کوئی بات نہیں، آنے دیں۔ وہ صاحب تشریف لے آئے، بڑے قابل ماشاءاللہ، اور جب وہ بیٹھے آ کر تو ان سے پوچھا کہ آپ کی یہ تھیسس کا موضوع کیا ہے؟ کہنے لگے میرے تھیسس کا موضوع ہے، تحقیق کا موضوع ہے موسیقی روح کی غذا ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ کمال کر دیا آپ نے، بڑی تحقیق کی آپ نے۔ بس اتنی سی بات مجھے بتا دیجئے کہ یہ جو آپ نے عنوان رکھا ہے نا اپنے مقالے کا، تھیسس کا، کہ موسیقی روح کی غذا ہے، تو بس مجھے اتنا سا بتا دیجئے کہ آپ کو لفظ روح کس نے بتایا ہے؟ بس پھر بات کو مختصر کرتا ہوں، میں بھی شروع ہو گیا۔ میں نے کہا فزکس میں کسی کتاب میں، یعنی طبعیات میں کسی کتاب میں روح کا لفظ ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا کیمسٹری میں، علم کیمیا میں؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا بیالوجی میں، علم حیاتیات میں؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا زوالوجی میں، علم حیوانات میں؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا جو ڈاکٹروں کو پڑھاتے ہیں اناٹمی، علم تشریح الاعضاء، اس میں روح کا لفظ ہے کہیں ڈاکٹروں کی کتابوں میں؟ اور یہ جو فزیالوجی پڑھاتے ہیں، علم منافع الاعضاء، اس کے اندر کہیں لفظ روح موجود ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو عرض کروں کہ لفظ روح آپ کو کہاں سے معلوم ہوا؟ کہ ہاں مولانا ضرور بتائیے۔ میں نے کہا وحی الہی سے، کہیں سے آپ کو لفظ روح نہیں پتہ لگا، صرف اور صرف وحی الہی سے۔ ذہن میں رکھیے گا، سبق ہو رہا ہے، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں، وحی۔ میں نے کہا آپ کو لفظ روح پتہ چلا ہے تو وحی الہی سے۔ اب وحی الہی سے پوچھنے کہ اس کی غذا کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ جو روح کا خالق ہے وہ اس کی غذا بھی بتا رہا ہے۔ آگاہ رہو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ جس بات کا ان سے گزارش کی، جس چیز کا وجود آپ کو وحی الہی سے معلوم ہو رہا ہے، اس کی غذا آپ متعین کر رہے ہیں۔ اس کی غذا اسی سے پوچھیے جس نے روح کو پیدا کیا ہے۔ آگے بات چلی نہیں، میرے سب ساری ختم، ساری ختم۔ انسان کبھی کبھی سنتا ہے، سن کر کوئی فیصلہ کرتا ہے، غلط فیصلہ ہوتا ہے، اور اس غلطی کی اصلاح ممکن ہے صرف کس سے؟ وحی الہی سے۔ یہ انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے، کہتا ہے بڑی خوبصورت چیز ہے دیکھو، اور پوچھو کہ کیوں غیر محرم کو دیکھتا ہے؟ آگے سے کہتا ہے میں قدرت کی، اللہ کی مخلوق کو دیکھتا ہوں، اللہ نے کیسی خوبصورت خوبصورت چیزیں پیدا کی ہیں، بار بار دیکھو۔ نوجوان فوراً سمجھ گئے، لیکن وحی الہی کیا کہتی ہے؟
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. ایمان والے مردوں سے کہہ دیں اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں، ایمان والی عورتوں سے کہہ دیں اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھیں. اللہ کے بندے، کبھی کبھی انسان، پڑھا لکھا انسان بھی دیکھنے میں غلطی کرتا ہے، فیصلہ ہوگا وحی الہی سے. کبھی یہ بولتا ہے، کبھی یہ بولتا ہے، زبان استعمال کرتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے، اس لیے کہ غیبت میں بڑا مزہ آتا ہے. جب انسان غیبت ہو رہی ہو نا، اس کی برائیاں اس کی برائیاں اس کی برائیاں، تو بندہ بیٹھا بیٹھا اس کو بھی جوش آتا ہے، کہتا ہے میں بھی ایک ایسی برائی اس کی بتاتا ہوں، آپ کو پتہ نہیں کہ میں بتاتا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے. اللہ کے بندے، اس کو اتنا مزہ آیا، اس کو نیند بھی نہیں آتی، پھر اونگ بھی نہیں آتی جب غیبت ہو رہی ہو. اتنا مزہ آتا ہے کانوں کو سن کر، زبان کو بول کر. لیکن وحی الہی کیا کہتی ہے؟ لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا. نہ کرو غیبت ایک دوسرے کی. کیا تم پسند کرو گے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اتنا بڑا گناہ. معلوم ہوا ہم کبھی کبھی اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں اور وہ فیصلہ غلط ہوتا ہے. ہم کبھی عقل سے بھی فیصلہ کرتے ہیں. جیسے بعض لوگ آپ کو ملیں گے بہت پڑھے لکھے لوگ، وحی کو غور سے سمجھیے گا، وحی الہی سے ہمیں کون سا اچھا، کون سا خیر اور شر ہمیں معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا. لوگ بھی آپ کو ملیں گے معاشرے کے اندر. مولانا اگر میں ایک کتاب لیتا ہوں پبلشر سے 100 روپے کی، دکاندار کہتا ہے اگر میں 100 روپے کی کتاب پبلشر سے لیتا ہوں، طالب علم کو میں اگر 110 روپے کی بیچ دیتا ہوں تو میں نے کتنے کمائے؟ 10 روپے. اور اگر میں کسی کو 100 روپیہ دے دوں اور کہوں کہ تم اتنے دنوں کے بعد، مہینوں کے بعد 110 واپس دے دو، تو آپ یہ مولوی حضرات اس کو سود کیوں کہتے؟ دیکھا عقل لڑائی نہیں. وہ کتاب بیچ کر بھی کتنا کما رہا ہے؟ 10 روپے. اور یہ 100 روپیہ دے کر بھی کیا کما رہا ہے؟ 10 روپے. تو یہ ایک ہی جیسی بات ہے نا. عقل کیا کہتی ہے؟ ایک ہی جیسی بات ہے. اللہ نے یہ ایمان والوں کی بات نقل نہیں کی قرآن میں، کافروں کی بات نقل کی ہے. قالوا انما البیع مثل الربا، کہ یہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے، بیع بھی تو سود کی طرح ہے. وہاں بھی بندہ کماتا ہے، یہاں بھی کماتا ہے. اللہ نے وحی الہی کے ذریعے کیا سمجھایا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے بیع کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. اللہ نے کوئی پیچیدگی نہیں بتائی، باریک باریک باتیں نہیں بتائیں. کھل کر کہا جسے بیع کہتے ہیں، خرید و فروخت کہتے ہیں، اس کے ذریعے نفع کماؤ حلال ہے، اور اگر سود کے ذریعے کمایا تو یہ حرام ہے. آپ کو کہاں سے معلوم ہوا؟ وحی الہی سے. اب بات کو سمیٹتے ہوئے ذرا غور سے، ہمیں وحی الہی کیا رہنمائی کرتی ہے؟ زندگی کے آغاز سے لے کر موت تک ساری زندگی کی رہنمائی کہاں سے ہوتی ہے؟ وحی الہی سے. اور وحی الہی ذہن میں رکھنا، ایک قرآن اور ایک کیا؟ حدیث. وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب، قرآن اور سنت، یہ دونوں وحی ہیں. اور ہماری پوری زندگی کی رہنمائی کس سے ہوتی ہے؟ وحی الہی سے ہوتی ہے. اور آپ ساتھی اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا کہ یہ زندگی کیا ہوتی ہے، موت کیا ہوتی ہے. کیا عجیب بات نہیں ہے؟ سائنس آج تک، ذہن میں رکھ لیجئے گا، اس لیے کہ میں سائنس کا مخالف نہیں ہوں، سائنس کا طالب علم ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ مولانا صاحب آج سائنس کے خلاف بولنے لگ گئے. نہ 18 سال میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا، 30 سال یونیورسٹیز کالجز میں پڑھاتا رہا، ڈاکٹروں کو پڑھاتا رہا، فرسٹ پوسٹ MBBS کو پڑھاتا رہا، اس لیے پوری توجہ سے. میرا اپنا تھیسس پنجاب یونیورسٹی میں اسلام اینڈ زوالوجی تھا. سائنس کا طالب علم ہوں، لیکن اچھی طرح یاد رکھ لیجیے گا، آج تک سائنس زندگی کے بارے میں کہ زندگی کیا ہوتی ہے کوئی فائنل بات آج تک سائنس نہیں کہہ سکی. زندگی کیا ہوتی ہے آج تک سائنس نہیں بتا سکی. کہ موت کیا ہوتی ہے، موت کی ڈیفینیشن اور تعریف بھی آج تک سائنسدان متفق نہیں ہوئے. یہ بھی ہمیں وحی الہی بتاتی ہے کہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے. اللہ نے ہمیں سمجھایا
جب اس انسان کے جسم میں ماں کے پیٹ کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، جب انسان کے پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر اس انسان کے اندر روح پھونکی جاتی ہے تو یہ زندہ ہوتا ہے، اور جب اس کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے، اسرائیل کو یاد رکھیں، جب وہ روح کو جسم سے نکالا جاتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ زندگی اور موت کی حقیقت بھی اگر ہمیں معلوم ہوتی ہے تو کس سے؟ وحی الہی سے۔ یہ پڑھاتے کیا ہے مدارس میں نا؟ لوگ سوال کرتے ہیں مدارس میں کیا پڑھاتے ہیں؟ وحی الہی پڑھاتے ہیں، قرآن و سنت وحی الہی پڑھاتے ہیں۔ زندگی اور موت کی حقیقت بھی صرف ان کو معلوم ہے، علماء کو، جو قرآن و سنت کو جاننے والے ہیں۔ اور زندگی کب سے ہوئی، زندگی کا آغاز کیسے ہوا؟ جتنے حضرات میٹرک تک بھی تعلیم یافتہ ہے نا بات کو سمجھ جائیں گے، وہی کو سمجھنا ہے آج اچھی طرح انشاءاللہ۔ جتنے حضرات میٹرک تک بھی پڑھے ہوئے نا وہ جانتے ہیں کہ سائنس آج تک زندگی سے پیدا ہوئی ہے یا زندگی بے جان سے پیدا ہوئی ہے، یہ آج تک سائنسدان دو باتوں میں لڑ رہے ہیں۔ آج تک اتفاق نہیں ہو سکا، فائنل نہیں ہو سکا کہ زندگی سے پیدا ہوئی ہے یا زندگی بے جان سے پیدا ہوئی ہے۔ جو حضرات تھوڑا سا سائنس سے واقف ہیں وہ فوراً پہنچ جائیں گے بایوجینیسس اے بایوجینیسس۔ آج تک فائنل نہیں ہو سکا زندگی سے پیدا ہوئی ہے یا زندگی بے جان سے پیدا ہوئی ہے۔ اور وحی الہی سے اللہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ ہمیں وحی ہے، ذرا غور کیجئے گا، جو بات بتا رہا ہوں نا سارا موضوع، آخر میں جا کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں وحی الہی کی ضرورت کیا ہے، وحی الہی کی ضرورت کیا ہے، قرآن کی ضرورت کیا ہے، حدیث کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہم اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر داخل کر کے وحی الہی پڑھوائیں؟ جواب چاہیے آپ۔ زندگی سے پیدا ہوئی ہے، زندگی بے جان سے پیدا ہوئی، سارے سائنسدان آج تک دنیا بھر کے لڑ رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں، فیصلہ نہیں ہوا، دو طریقوں میں الجھ رہے ہیں۔ آیت پڑھنے لگا ہوں، ان اللہ خالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھڑی کو پھاڑتا ہے، وہی زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، مردے سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا اس آیت کے اندر کہ اللہ چار طرح پیدا کر کے دکھا رہا۔ یہ کتنے میں لڑ رہے ہیں؟ دو میں۔ اور اللہ کیا بتا رہا ہے کہ میں چار طریقوں سے پیدا کر کے دکھا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں نے چار طریقوں سے پیدا کیا، یہ نہیں اللہ کہتا۔ اللہ کہتا میں آج بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے چار طریقوں سے پیدا کر کے دکھا رہا ہوں۔ کیسے؟ اور کیجئے گا عزیز طلبہ، اللہ زندہ سے، نمبر ایک زندہ سے زندہ پیدا کرنا، نمبر دو مردے سے مردہ پیدا کرنا۔ پوری توجہ، وحی الہی کی ضرورت سمجھ میں آئے گی۔ زندہ سے زندہ، نمبر دو مردے سے مردہ، نمبر تین زندہ سے مردہ پیدا کرنا، نمبر چار مردے سے زندہ پیدا کرنا۔ اللہ چاروں طرح آج بھی پیدا کر کے دکھا رہا ہے۔ اور پتہ اللہ کیا کہتا ہے کہ زندہ سے زندہ، جیسے انسان زندہ، اس سے پیدا ہونے والا بچہ زندہ، زندہ سے زندہ، مردے سے مردہ۔ ان اللہ خالق الحب والنوا، بجلی، یہ بیج، یہ گٹھلی، یہ گٹھلی مردہ، بے جان، سارے سائنس پڑھے ہوئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے جان۔ اس سے پیدا ہونے والا پودا بے جان، اتنا بڑا درخت بن گیا، بے جان، بے روح۔ اللہ مردے سے بھی مردہ کو پیدا کر کے آج بھی دکھا رہا ہے، جیسے بیج اور گٹھلی سے پودا اور درخت۔ اللہ آج بھی پیدا کرے گی، دکھا رہا ہے مردے سے مردہ۔ کتنے ہو گئے؟ دو۔ ذہن ساتھ ساتھ چلائیے گا۔ زندہ سے مردہ، مرغی زندہ، اس سے پیدا ہونے والا انڈا مردہ، مرغی زندہ، اس سے پیدا ہونے والا انڈا مردہ۔ کتنے ہو گئے؟ تین۔ نمبر چار مردے سے زندہ، یہ انڈا مردہ، انڈا مردہ، اس سے پیدا ہونے والا چوزا زندہ۔ کون پیدا کر رہا ہے؟
سائنسدان پیدا کر رہا ہے، انسان پیدا کر رہا ہے۔ اللہ نے یہ سوال کیا وحی الہی میں قرآن میں، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم پیدا کر رہے ہو یا ہم پیدا کر رہے ہیں؟ وحی الہی کی ضرورت سمجھ میں آ رہی ہے۔ پوری زندگی کی رہنمائی وحی الہی سے معلوم ہوتی ہے، قرآن و سنت سے، اور زندگی کا آغاز کیسے ہوا، اس کائنات کا آغاز کیسے ہوا، یہ سارا سمجھ میں آتا ہے وحی الہی سے۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2۔ نمبر 1، وحی الہی سے ہمیں پوری زندگی کی رہنمائی ملتی ہے۔ نمبر 2، زندگی کے آغاز اور کائنات کے آغاز کے بارے میں بھی معلومات اگر ملتی ہیں تو صرف کہاں سے ملتی ہیں؟ وحی الہی سے ملتی ہیں۔ اب تیسری اور آخری بات سبق کے آخر میں مکمل ہونے والی ہے، موت کے بعد کی زندگی یعنی عقیدہ آخرت، یہ بھی معلوم ہوتا ہے تو صرف وحی الہی سے۔ دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے جو آپ کو بتائے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت کیا؟ انسان کو مرنے کے بعد ایک ایسی زندگی ملے گی جس میں اس کے اعمال کا بدلہ اسے ملے گا، جنت کی صورت میں یا جہنم کی صورت میں۔ اسے کہتے ہیں عقیدہ آخرت۔ مرنے کے بعد انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا، جنت کی صورت میں یا جہنم کی صورت میں، اسے عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں بھی آگہی آپ کو ہوگی تو صرف اور صرف وحی الہی سے۔ کوئی اور فن اور کوئی اور علم آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہ آپ کو مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں آگاہ کر سکے۔ یہ تیسری اور آخری بات، سائنس تو آج تک موت کے بارے میں بھی متفق نہیں ہو سکی۔ کوئی سائنس بڑا ہوا ناراض نہ ہو، اچھا میں سائنس کا طالب علم ہوں، ادنا سا طالب علم ہوں، موت کی آج تک تعریف متعین نہیں کر سکے ڈاکٹر حضرات، کوئی بھی بڑے سے بڑا سائنسدان آج تک نہیں متعین کر سکا۔ پہلے کہتے تھے ہارٹ فیل ہو جائے یعنی حرکت قلب بند ہو جائے تو موت ہوتی ہے، اب یہ نظریہ ختم ہو گیا، اب وہ وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، سب کی حفاظت فرمائے، وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں، وہاں سے وہ سانس مصنوعی سانس بحال کرتے ہیں، اس سے دل کی حرکت جاری رہتی ہے۔ اب وہ کس کو دیکھتے ہیں؟ دماغ کو، کہتے ہیں برین ڈیتھ۔ جب یہ دماغ کام کرنا بند کرے گا تب ہم اس کا وینٹیلیٹر اتاریں گے اور کہیں گے کہ موت واقع ہوئی ہے۔ اب برین ڈیتھ کو موت کہتے ہیں، اور ابھی کچھ عرصے کے بعد موت کی ایک اور تعریف سامنے آنے والی ہے عنقریب، ابھی اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ موت کی تعریف پھر بدلنے والی ہے، یہ تو موت کی تعریف بھی نہیں کر سکتے، موت کیا ہے اس کی حقیقت نہیں بیان کر سکتے۔ موت کی حقیقت بھی صرف معلوم ہوتی ہے وحی الہی سے، کہ انسان کے جسم سے روح کو جدا کر دیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں۔ اور موت کے بعد کی زندگی جنت اور جہنم، یہ بھی اگر آپ کو سمجھ میں آئے گا تو صرف کہاں سے؟ وحی الہی سے۔ تو زندگی کے آغاز، کائنات کا آغاز، یہ بھی معلوم ہوگا تو وحی الہی سے، اور پوری زندگی انسان کی اس کی رہنمائی بھی ملے گی تو کہاں سے؟ وحی الہی سے۔ اور اس دنیا سے جانے کے بعد، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ بھی رہنمائی ملے گی تو صرف کس سے؟ وحی الہی سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ وحی الہی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ حضرات بیت کا سلسلہ چاہتے ہیں، اگر شفقت فرما دیں۔ اجتماعی ہاں جی، یہاں پہ جو بھی چاہیں۔ ابھی حضرت نے ایک بات کہہ دی ہے، وہ اب مجمع میں پتہ نہیں مناسب ہے کہ نہیں، الگ تنہائی، ہاں بیعت کے لیے کہتے ہیں تو اس کے لیے ہے کہ ابھی فارغ ہو کر دعا سے، ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ ہے کہ مجمع میں بیعت نہ کی جائے بلکہ الگ سے بیعت کی۔ تو میں ابھی تھوڑی دیر بعد دعا کے بعد، جی دعا کے بعد الگ سے جو صاحب بیعت کرنا چاہیں وہ الگ سے تشریف لے آئیں، لیکن مجمع میں مناسب نہیں، ہمارے بزرگ نہیں اجازت دیتے۔ دعا فرما لیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مریض ہیں، کینسر کی مریض ہیں، ان کے لیے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری لغزشوں کو تاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ ساری زندگی اس وحی کے مطابق یعنی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو وحی الہی پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس وحی الہی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے لیے یا اللہ یہ جو مدارس قائم ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ تو نے وحی کی حفاظت کرنی ہے، قرآن و سنت کی حفاظت کرنی ہے، دین اسلام کی حفاظت کرنی ہے، یا اللہ یہ مدارس، یا اللہ یہ اساتذہ، یا اللہ یہ ہمارے مشائخ، یہ سب اس وحی الہی کو پڑھنے پڑھانے کے لیے ساری زندگی لگا دیتے ہیں، اے اللہ ان اکابر کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرما، یا اللہ ہمارے تک دین جو پہنچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک جو آج دین پہنچا ہے، جو وحی الہی پہنچی ہے، قرآن پہنچا ہے، احادیث پہنچی ہیں، یا اللہ ایک ایک راوی کو جزائے خیر عطا فرما، ایک ایک ہمارے مصنف جو کتابیں لکھی ہم پر احسان کیا، خاص طور پر امام بخاری رحمہ اللہ جن کی کتاب کو آج ہم نے شروع کیا، اے اللہ ان تمام مشائخ پر، ان تمام کتابوں کے مصنفین پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرما، ان کو جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے جتنے عزیز و اقارب، یا اللہ جتنے احباب، ہمارے جتنے علماء یا اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی مغفرت فرما، اور اے اللہ جو زندہ ہیں ان کو ایمان پر زندہ رکھ، صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رکھ، یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما، یا اللہ خاص طور پر بعض احباب نے دعا کے لیے کہا ہے کہ ان کے عزیز و اقارب کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، بعض اور دیگر بہت پیچیدہ امراض میں مبتلا ہیں، بعض وبائی امراض میں مبتلا ہیں، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کو تندرستی عطا فرما، یا اللہ صحت تیری بڑی نعمت ہے، اے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنے حاضرین موجود ہیں یا اللہ دلوں میں دعائیں ہیں، اے اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، سب حاضرین کی دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ دعاؤں کی قبولیت کا لمحہ ہے، اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو مردود نہ فرما، اے اللہ جو دلوں میں دعائیں ہیں یا اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی مرادوں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ آج انسان طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، گھریلو پریشانیاں، خاندانی پریشانیاں، بیوی بچوں کی پریشانیاں، کاروبار کی پریشانیاں، اے اللہ سب پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرما دے، اعمال صالحہ والی زندگی عطا فرما دے، یا اللہ سکون والی زندگی عطا فرما دے، برکت والی زندگی عطا فرما دے، خوشیوں والی زندگی عطا فرما دے، عافیت والی زندگی عطا فرما دے۔ ایک بار پھر دعا کیجیے گا کہ اے اللہ پوری دنیا کے تمام مکاتب، مساجد، مدارس یا اللہ سب کی حفاظت فرما، خاندانوں کی یا اللہ خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آج دشمن طرح طرح سے دین کو ختم کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے، اے اللہ ہم سب کے ہر فتنے سے حفاظت فرما لے، اے اللہ آج فتنے یہ تسبیح کے دانے کی طرح ایک جس طرح ٹوٹتے ہیں اور بارش کی طرح برستے ہیں، اے اللہ آج فتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
پیشین گوئیاں فرمائی تھیں، اے اللہ اب وہ فتنے اس طرح بارش کی طرح اتر رہے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اخلاق اور کردار کی حفاظت فرما، خاص طور پر یا اللہ ہمارے گھروں میں بچے اور بچیوں کی یا اللہ ایمان کی حفاظت فرما، ان کی عفت اور عصمت کی حفاظت فرما، ان کے اخلاق کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اور بچے بچیوں کو یا اللہ وحی الہی کی تعلیم دلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بھی قرآن اور سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور تمام طلباء جتنے موجود ہیں ان سب کے لیے دعا کیجیے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرما، علم غیر نافع سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ہم قرآن و سنت پڑھتے ہیں اے اللہ اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے، ہمارے اخلاق کو بھی قرآن و سنت کے مطابق بنا دے، ہماری زبانوں کو، ہمارے رویوں کو، ہماری سوچوں کو یا اللہ قرآن و سنت کے مطابق بنا دے۔ یا اللہ جتنے یہاں علماء ہیں بن رہے ہیں یا اللہ سب کو دلوں کو جوڑنے والا عالم بنا دے، یا اللہ توڑنے والا ہمیں نہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کو دین کا محافظ، یا اللہ ختم نبوت کا محافظ، یا اللہ ناموس رسالت کا محافظ بننے کی توفیق عطا فرما دے، اور یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اور ایک دفعہ تمام اساتذہ کے لیے، یہاں کے منتظمین کے لیے، معاونین کے لیے، سب کے لیے دعا فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ ایک ایک کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یا اللہ یہ کتاب ساتھیوں نے شروع کی ہے، بخاری شریف اور دوسری کتابیں، یا اللہ جتنے طلباء طالبات پڑھ رہے ہیں اے اللہ سب کو علم دین مکمل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور آخر میں ان تمام طلباء اور طالبات کے لیے دعا کر لیجئے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ اس وحی الہی کو، اس قرآن و سنت کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے ہمارے ذہنوں کو کھول دے، اور یا اللہ ہمارے لیے آسان فرما دے، اور یا اللہ ہماری زبان سے گرہوں کو کھول دے، حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، حق بات کو حق نیت سے، حق طریقے سے، سلیقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یا اللہ ایک ایک طالب علم کو، طالبہ کو یا اللہ یہ نور ہدایت پورے معاشرے میں یا اللہ پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما دے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔